بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں، میں انجینئر ایس ٹی حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، اس پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور آج میں تھوڑا جو ہے ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ کا جو ہے اور ان کے بارے میں کچھ بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ یہ شخص کیا ہے اور اس نے یہ کیا اس کی پرسنالٹی ہے اور کس طرح سے اس نے جو ہے وہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ نہیں سیکھا اپنی ہی تاریخ سے کہ کہاں پر امریکن کو دوسرے ملکوں میں فتح ہوئی ہے۔ ویتنام میں کیا ہوا ہے جی؟ اب تک کتنے لوگ، ہزاروں ویتنام کے ویٹرن جو ہے وہ وہاں پہ امریکہ میں ہیں، اور کئیوں کو تو میں نے بھیک مانگتے دیکھا ہے کہ میں ویٹرن ہوں، میری کوئی ہیلپ کرے، ہوم لیس ہوں۔ پھر یہ جو افغانستان میں 20 سال یہ رہے اور امریکن، اور انہوں نے اپنا کیا اور اربوں کا ڈالروں کا چھوڑ کے پیسے کیش اور سارا کچھ، اور کس طرح سے بھاگے۔ اب یہ ایران میں مارین بیچ کے پورا کر لو چاہو، دیکھ لیں گے کب یہ تمہارے فتح کرتے۔ پھر عراق میں انہوں نے کیا کیا، اچھا بھلا تھا وہ تھا، چلو اس کو یہ جمہوریت، بھائی کیا جمہوریت ہے؟ وہ مارل آپ کی ویلیوز کیا ہیں؟ آپ نے علیحدہ، اس نے ٹرمپ نے بورڈ آف پیس، جب یونائٹڈ نیشن ہے جہاں سارے ملکوں کی ہیں وہاں پہ ممبر، اس کو مضبوط کرو۔ نہیں، کیونکہ وہ میجارٹی کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی پالیسی سے نہیں اتفاق کرتے۔ بھئی تم سینکشنیں لگا رہے ہو تو سینکشنوں سے حکمرانوں کو کیا فرق پڑتا ہے کسی بھی ملک کے؟ وہ تو عوام جو ہوتے ہیں وہ بیچارے سفر کرتے ہیں کہ ان کو وہ ہر چیز کی ان کی معاشی جو ہے معاشی قتل کرتے ہو۔ وہ جرمن ایک رائٹر تھا، اس کی ایک کتاب تھی باوی یار، اس نے کہا، اس پہ اس نے لکھا ہوا تھا اوپر ٹائٹل پہ، وہ یہ جو ہالوکاسٹ ہوا تھا یہودیوں کا جرمنی میں، اس پہ اس کے بعد اس نے وہ کتاب لکھی تھی اس کے بارے میں۔ تو وہ اس میں اس نے کتاب کے ٹائٹل میں تھا کہ جب کوئی بندہ اپنی سینسز کھو دیتا ہے نا، یعنی وہ پاگل ہو جاتا ہے، تو اس کے پاس اپنے فیلو بینگ کی، یعنی دوسرے انسانوں کو، دوسرے آدمیوں کو نقصان پہنچانے کی بے انتہا اس کی یعنی طاقت ہو جاتی ہے کہ اس کا بس یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے جو ہے نا دوسروں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں، قتل کروں، ان پہ ظلم کروں۔ یہی اب ٹرمپ کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کے۔ نیتنیاہو تو پہلے ہی یعنی اس کا تو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، شیطان کا پکا وہ بنا ہوا ہے، یعنی اپنے بھی یہودیوں میں بھی نہیں ہے ایسا، جو ڈیسنٹ یہودی ہے وہ بھی نہیں اس چیز کو پسند کرتے کہ جی آپ دوسروں کو قتل کر۔ کس طرح نیتنیاہو نے وہ 80,000 مار دیے فلسطینی عورتیں بچے، اس میں سارے، کیا ان کا ہے بھائی؟ وہ اپنی زمین ہے، کچھ ہے، تم تو یعنی پیس لونگ بناؤ بھائی ان کو، چلو ایسا کرو کہ بھائی آپ بھی رہو ہم بھی رہیں، اچھے دوستوں کی طرح یعنی رہیں، برادروں میں محبت سے کریں۔ لیکن نہیں، کیونکہ امریکہ کی مین جو انڈسٹری ہے آئل کے بعد وہ یہ ہے اسلحہ بنانے کی، اور اسلحہ بنانے میں کیا کہ جی مارنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور جو کر رہا ہے 1 ٹن کے یہ ٹرمپ صاحب مار رہے ہیں وہاں پر شہریوں پہ اب ایران میں، ہیں جی، تو کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ مورل کوئی اجازت دیتا ہے؟ کوئی بھی مذہب یہ اجازت دیتا ہے کہ جی آپ اپنے فیلو بینگ پہ ظلم کرو اور ان کو مارو بے دردی سے، بم پھینک پھینک؟ تو وہ مجبوراً اب ایران کو بھی جواب دینا پڑتا ہے کہ بھئی، کیونکہ وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے، وہ شہادت قبول کرتے ہیں۔ جو شیعہ ہے نا وہ شہادت قبول، وہ نہیں کمپرومائز کرتے اصولوں پہ۔ ان کو یہ سبق ہے امام حسین کا جو وہ ہر محرم میں دہراتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ناممکن ہے کہ بھیجے نا ذرا، میں نے 2,000 یا 2,500 جو اب بھیج رہے ہیں، تو دیکھیے پھر کیا ان کا حال ہوتا ہے۔
پہلے بھی ان کی امبیسی کے وہاں پہ انہوں نے قید کر لیے تھے، تو چھڑا لیا تھا انہوں نے. وہ ایک ونزویلا میں ٹرمپ نے بھیج کے وہ کر لیا ہے، اس کو اٹھا لایا. اب اس کے ذہن میں جی میں ہر جگہ ایسے کر سکوں. کرو نا ادھر کرو نا، پتہ چلے گا آپ کو کہ کس طرح سے اغوا کر کے مارتے ہو آپ. نشانہ اب $10 ملین رکھ دیا گیا جی، جو مصطفیٰ خامنہ جو آئے ہیں اس کا جو پتہ بتائے کہ کہاں وہ ہے رہا ہوا چھپا ہوا، اور وہ اس کو مارنے کے لیے یہی ہے نا. اوپر سے آپ راکٹ مار کے جہاز مار کے سامنے آ کے لڑو نا میدان میں ہیں. جیسے مولا علی نے وہ یہودیوں کا سب سے بڑا جو پہلوان تھا خیبر کا، اس کو کہا آنا سامنے آ کے دانترا لڑے نا ذرا ان سے، پھر پتہ چلے کہ کیا ہوتے ہیں ملائی، کیا ہوتے ہیں ان کی کیا طاقت ہوتی ہے، اور ذوالفقار کیا ہے. یہ جو ہے نا بہت بڑا شیطان ہے ٹرمپ. اس کا جو ہے نا وہ کہہ رہا جی میرے تو جی جب سے بنا امریکہ ایسا کوئی ہوا ہی نہیں. اب وہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، انہوں نے وہ تیل نہیں آنے دے رہے. ایرانی جو دنیا کا 20% اس کے وہاں سے آتا ہے گلف اسٹیٹ سے، تو کہہ رہا ہے کہ اچھا جی بڑا اچھا ہوا ہے، پرائسز بڑھ گئی ہیں آئل کی، اب وہاں پہ امریکہ کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ امریکہ بھی بڑا اس کے پاس تیل ریزرو ہے اور گیس ہے. اور وہ دیکھو انوائرمنٹل بھی اسی لیے نہیں کرتا، بلکہ آتے ہی اس نے ان کو کہا جو یہ آئل تیل کے آئل کے اونر تھے کہ خوب کرو بیبی، خوب پمپنگ کرو، تیل نکالو، اور یہ پٹرولیم اور فضا میں بے شک دھواں پھینکو، انوائرمنٹل کو سب سے بڑا دنیا کی جو ہے نا یہ انوائرمنٹل کو ڈیمیج کرنے والا وہ امریکہ ہے اس وقت. یہ شیطان ہے. یہ اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے کہ بنی نوع انسانوں کو کوئی سکون ملے، کوئی فائدہ ہو. بھئی جو آپ نے افغانستان میں $1 ٹریلین آپ نے خرچ کی، وہی آپ ان کی تعمیر کر دیتے، ان کو گھر بچے بنا دیتے، ان کے یعنی کوئی ایکسپلور کر دیتے، ان لوگوں کو کوئی خوشحالی کر دیتے. فوج بنائی جی 4.5 لاکھ، اور یہ وہ ٹریننگ آئے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور نیٹو کے بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی مروا رہا ہے یورپین کی قوموں کو بھی، اور سارا وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے پھر بھاگ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کے. اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ملے ہوئے ان کو بھی اب امریکہ سے جو ہے نا نہیں لیا اس نے واپس، جھوٹے. اور وہ جو ہے وہ اب برباد ہو گئے ہیں لوگ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. بھئی یہی تم پیسہ، اب تم نے کتنے سالوں سے وہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ایران پہ، تو کس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ؟ لوگوں کا. اور پھر آپ کہتے ہو جی لوگ جو ہے نا یہ پالیسی ہے کہ جی لوگ جو ہے نا وہ اس سے یعنی ان کی معاشی طور پہ جب وہ ہوں گے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور حکومت کو بدل دیں گے. اور تم لوگ امریکہ تو شروع سے ہی یہ ان کو چسکا ہے بدلنے کا، یعنی CIA کا کام ہی یہی ہے کہ دوسرے ملکوں میں پنگا لے اور ان کی وہاں پر جو ان کے امریکہ کے آنکھیں دکھائے یا نہ بات مانے اس کی حکومتوں کو بدل دو. وہ ایسے عمران خان نے کہا کہ جی ایبسولوٹلی ناٹ، اس نے نہ کہا کہ میں نہیں اڈے وڈے دوں گا کوئی بھی امریکہ، اور امریکہ نے کہا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے نہ بات مانی، اس کو انہوں نے ضیاء کے ہاتھوں اپنا پھانسی پہ لٹکا دیا. اور پھر خود ضیاء نے جب نہیں بات مانی تو اس کا جہاز ہی اڑا دیا دوسرے فوجیوں کے ساتھ. CIA نے کیا تھا. یہ کہتے ہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا، یہ ہے پتہ نہیں کیا چلنا ہے. اور CIA کا کام ہی ہے. یہاں پر نہیں ان کے CIA کے ایجنٹ نے نہتے پاکستانیوں کو گولیاں ماری کار میں، اور پھر اس کو آپ ہماری فوج ہی اس کو بڑی باعزت طریقے سے چھوڑا اور وہ واپس چلا گیا. اور یہ جو غلامی ہے نا، غلامی اس میں کہتا ہوں ذلت کی موت سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ ہم یعنی ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے یہ ہم بنے ہوئے ہیں امریکہ کے پٹھو، اور پوری قوم کو بھی بنا. کوئی سروے تو کرو کہ کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ امریکہ کے ہماری ہے، اور کتنے ہیں جو امریکہ کے
نہیں ہے حمایتی. امریکہ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی وہ وہاں پہ جو پڑھے لکھے جن کا کانشیس ہے وہ اس جنگ کو نہیں پسند کر رہے، اور 70% امریکہ میں لوگ جو ہیں اس جنگ کے خلاف. لیکن یہ اپنے لوگوں کی بھی کیا پرواہ کر، کتنے جھوٹے اس نے وعدے کیے. جھوٹا شخص ہے ٹرمپ جو ہے نا، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور خوش ہو رہا ہے کہ جی اب پٹرول مہنگا ہو گیا، ہمارے پاس بڑا پٹرول ہے، مہنگا بیچیں گے، وہاں امریکہ بڑا پیسہ بنائے گا. اور پہلے اس نے وہ لگا دیے ٹیرف پوری دنیا میں کہ جی ٹیرف بڑھا دیا ہر ملک کا. یہ وہ بھائی ٹیرف بڑھاؤ گے تو جو امپورٹ ہوگی امریکہ میں تو وہ لوگوں کو چیزیں مہنگی ملیں گی، کیونکہ اس کے اوپر وہ کسٹم ڈیوٹی زیادہ ہوگی. جی اس سے جی بڑی، چونکہ اکٹھا کر لے گی گورنمنٹ پیسہ کسٹم ڈیوٹی کا. یہ تو جیسے پاکستان میں بھی ہے جی کسٹم ڈیوٹی تو ہے، تو عوام کی کیا ہماری حالت ہے، بری حالت ہے. اس سے تھوڑا گورنمنٹ کے خزانے میں تو پیسہ چلا جاتا ہے، وہ عوام کے تو نہیں جاتا. تو یہ جو ہے نا ٹرمپ، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہونا. 2 دفعہ اس پہ کوشش ہو چکی ہے اس کو مارنے کی، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پورا اپنا کرے گا. تو اس پہ تو میں کہتا ہوں صبح شام ہمیں نماز پڑھنے کے بعد لند بھیجنی چاہیے. پاکستان زندہ باد.